قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. یقین جانو کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور چونکہ جہنم تنزلی کی جگہ ہے اور تنزلی ہمیشہ اوپر سے نیچے کو ہوتی ہے، اس لیے سب سے اوپر والے طبقے میں سب سے کم عذاب ہوگا، اور اس سے نچلے میں اس سے زیادہ، اس سے نیچے والے میں اس سے زیادہ، اور جو سب سے نیچے والا طبقہ ہوگا اس میں عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا، بخلاف جنت کے کہ جنت چونکہ ترقی کی جگہ ہے اور ترقی ہمیشہ نیچے سے اوپر کو ہوتی ہے، اس لیے سب سے کم درجے کی جنت سب سے نیچے والی جنت ہوگی، اور اس سے اوپر والی جنت اس سے اعلی، اس سے اوپر والی اس سے اعلی، یہاں تک کہ سب سے اوپر والی جنت کو جنت الفردوس کہتے ہیں، جس کے مانگنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ اور جہنم کے 7 طبقے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ قیامت والے دن عذاب منافقین کو ہوگا، اور امام قرطبی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور انہوں نے 2 لوگوں کو مزید بھی شامل کیا ہے، ایک اصحاب مائدہ جن کی تفصیل انشاءاللہ العزیز اپنے مقام پر آ جائے گی، اور دوسرے آل فرعون، اور قرآن پاک میں ان تینوں کا تذکرہ ہے کہ ان کو سب سے سخت عذاب ہوگا۔ چنانچہ منافقین کا تذکرہ تو یہیں پر ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ چنانچہ 7 طبقات ہیں، سب سے اوپر والے طبقے میں تو گناہ گار مسلمان ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور یہ ان کا عارضی ٹھکانہ ہوگا، مستقل ٹھکانہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی بھی صاحب ایمان جہنم میں مستقل طور پر نہیں ٹھہرے گا۔ کتاب الآثار میں اور اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں ایسی احادیث منقول ہیں کہ کتاب الآثار میں یہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ جہنم کے اندر کفار ایمان والوں کو طعنہ دیں گے کہ ہم تو کفر کی وجہ سے جہنم میں آئے ہیں، تم تو مسلمان تھے، تمہاری مسلمانی نے تمہیں کیا فائدہ دیا، تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ تو اللہ رب العزت کی غیرت کو جوش آئے گا اور شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، انبیاء کرام، صلحاء، فرشتوں کو سب کو حکم ہوگا کہ ان کی سفارشیں کرو۔ چنانچہ سفارشوں کا سلسلہ چلے گا، اور ہر اس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر لیا جائے گا جس کے دل کے اندر ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا، اور ذرہ ایسی چیز ہے کہ جس کو دوبارہ تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور اس کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، بلکہ اضافی آلات لگانے پڑتے ہیں پھر جا کر ذرہ نظر آتا ہے۔ تو بہرحال جس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، جس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ ایمان والوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے، بلکہ عارضی طور پر یہ وہاں قیام کریں گے، اور اس سے نیچے والے طبقے میں عیسائی ہوں گے، اس سے نیچے یہودی ہوں گے، اس سے نیچے مجوسی ہوں گے، اس سے نیچے مشرک ہوں گے، اور جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں منافقین ہوں گے، اور وہ سخت عذاب کی جگہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں تک نقل کرتے ہیں کہ ان کو
صندوقوں میں بند کر کے اس طبقے میں ڈالا جائے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ صندوق بھی لوہے کے ہوں گے اور کسی طرف سے کوئی راستہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ان کی چیخ و پکار بھی سننے والا نہیں ہوگا، وہ آگ میں ڈلتے ہی آگ بن جائیں گے، آگ کی طرح دہکنے لگیں گے۔ اور ان طبقات میں آپس میں عذاب کے اعتبار سے اتنا فرق ہے کہ ایک دفعہ ایک طبقے نے اللہ سے شکایت کی کہ نیچے والے طبقے کے گرم اور سرد سانس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اس پر اللہ رب العزت نے جہنم کو سال میں 2 سانس لینے کا حکم دیا، اس سے زیادہ سانس لینے سے منع کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہماری دنیا میں گرمی اور سردی ہے یہ اسی سانس کا اثر ہے۔ کیفیت اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم لوگوں کو جتنا بتلایا گیا ہے ہم تو اتنا بھی پورے طور پر سمجھنے سے قاصر ہیں، تو اس لیے ظاہری صورتحال گرمی اور سردی کی کیا ہے وہ بھی اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں یہ اللہ کے اس کائنات کے نظام کا بہت معمولی سا حصہ ہے، اس سے زیادہ کو ہم ابھی تک جان نہیں سکے۔ تو بہرحال میں نے عرض یہ کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک تو منافق ہیں جو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر اصحاب مائدہ ہیں، ان کا بھی قرآن پاک میں تذکرہ ہے۔ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان اصحاب مائدہ کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی اور کو دنیا جہان کے لوگوں میں سے کسی کو بھی ایسا عذاب نہیں دوں گا، گویا کہ سب سے سخت عذاب ان کا ہوگا۔ اور اسی طرح آل فرعون کے بارے میں فرمایا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب کہ آل فرعون سخت ترین عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ تو ان 3 قسم کے لوگوں کو گویا کہ آخری طبقے میں رکھا جائے گا اور ان کو سب سے سخت عذاب ہوگا، اور باقی ہر ایک شخص کو اس کے اعمال کے اعتبار سے وہاں پر سزا دی جائے گی۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا اور اے پیغمبر آپ ان کے لیے ان طبقات سے نکلنے کی کوئی سبیل، کوئی راستہ، کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ کوئی مددگار وہاں پر ایسا نہیں ہوگا جو ان کو اس تکلیف سے چھڑا سکے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ ہاں البتہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، اور کتنے ہی منافقین ایسے ہیں کہ جنہوں نے وقتاً فوقتاً توبہ کی، احادیث میں ان کے ناموں کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اب کے بعد شروع میں نفاق کے اندر تھے، بعد میں پھر سچے اور پکے مسلمان ہو گئے، اور اسی طرح انہوں نے اپنی اصلاح کر لی، وَأَصْلَحُوا توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، اور اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، نفاق چھوڑ دیا۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، ان کا حشر پھر جنت میں ایمان والوں کے ساتھ ہوگا۔ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بہت بڑا اجر عطا فرمانے والے ہیں۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے کر اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ، اللہ پر ایمان لے آئے اور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہے، تو بھلا اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں؟ اللہ تم کو عذاب دے کر کیا اللہ کو ملے گا؟ تو اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتے، لیکن ہم ہیں کہ چھوٹے پڑے جاتے ہیں عذاب کی طرف۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قدردان ہونے کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز کچھ گفتگو کل کے درس میں عرض کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکے سچے مسلمان بن کر جینے کی توفیق عطا فرمائے۔